الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تمام و تعریف و توصیف اس اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ و شہنشاہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میری آپ کی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں رکھا ہے۔ دین زندگی گزارنے کا نورانی و پاکیزہ طریقہ ہے جسے اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے لے آئے۔ آج امت دین پر چلنے کی استطاعت کو کھو بیٹھی ہے۔ اس استطاعت کو پیدا کرنے کے لیے 6 صفات پر ہم عملی مشق کریں گے، انشاءاللہ پورے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ پہلا ایمان سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، سب سے ہونے کے یقین کو دل سے نکالے، ایک رب سے ہونے کے یقین کو دل میں لائے۔ ہر بنائی ہوئی چیز بنانے والے کی محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا کامل یقین آئے۔ چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، خطرے سے لے کر سمندر تک، ساری کی ساری کائنات اللہ کے حکم کے محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی ہے، اس کا کامل یقین ہمارے اندر آئے۔ اور اس کلمے کی فضیلت یہ ہے، جب تک اس روح زمین کے اندر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی پوری نظام کو چلائیں گے۔ جس دن اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، قیامت کو قائم کر دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گئے گزرے زمانے میں یہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یہ ایک شہید کا مرتبہ اتنا ہے، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور اس ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے 4 لائن کی محنت کرنا۔ یہ ایک تو امت میں چل پھر کر خوب اس کی دعوت دینا، دعوت کے اندر 4 باتوں کو غالب رکھنا: اللہ بڑا ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ سب کا رب ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، اللہ سوتا نہیں ہے اپنے بندوں کو سلاتا ہے، وہ اللہ بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا نہیں سلاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں ہی کامیابی ہے، امت میں چل پھر کر اس کی خوب دعوت دینا۔ اور فرمایا دوسرا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس کی فضیلت کو، اس کلمے کی فضیلت کو خوب سننا۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں پر غور و فکر کرنا۔ چوتھا جو ہے رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے ایمان کی حقیقت کو مانگنا۔ اور ایمان کے بعد دوسرا چیز فرمایا نماز ہے۔ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ براہ راست ہم اللہ کے خزانے سے لینے والے بن جائے، اور ہماری زندگی 24 گھنٹے والی زندگی صفت و صلاۃ پر آ جائے۔ جس طرح نماز میں اللہ کے حکم پر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک اللہ کے حکم پر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری باہر والی زندگی بھی آ جائے۔ اور اس نماز کی فضیلت یہ ہے، جو شخص 5 وقت کے نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 5 طرح سے اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ پہلا، اللہ رب العزت اسے رزق کی تنگی دور کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں امت کو بتا دوں قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ ایسا سخت عذاب اللہ رب العزت اس نماز کے 5 وقت کے نماز کے اہتمام پر عذاب قبر سے حفاظت کریں گے۔ تیسرا فرمایا اللہ رب العزت کہ اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھا جو ہے بال سے باریک تلوار سے تیز، یہ 1500 سال کا جو فلسرات کا راستہ ہوگا وہ بجلی کی طرح پار کریں گے۔ پانچواں جو ہے اللہ رب العزت حساب کتاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر اللہ رب العزت حساب لینے پر آ گئے تو ہم حساب دے نہیں سکتے۔ اور اس نماز کی حقیقت کو ہمارے اندر لانے کے لیے اس کے اندر بھی 4 لائن کی محنت کرنا۔ یہ ایک تو امت میں چل پھر کر خوب حقیقت والی نماز کی دعوت دینا۔ دوسرا فرمایا تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس نماز کی فضیلت کو خوب سننا۔
تیسرا فرمایا کہ عملی مشق یہ ہو کہ ہماری نماز کو جاندار بنانا، اپنی نماز کو جاندار بنانے کے لیے اس کے اندر 5 لائن کی محنت کرنا۔ یہ ایک تو نماز کو کلمے والی یقین کے ساتھ پڑھنا، اس نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کریں گے۔ دوسرا فرمایا نماز کو فضائل والا شوق کے ساتھ پڑھنا کہ اس نماز کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیں گے۔ اور تیسرا فرمایا مسائل والا شکل کے ساتھ پڑھنا کہ نماز کے پڑھنے سے مسائل والا شکل یہ ہے کہ نماز کے مسائل جتنے بھی ہیں وضو سے لے کر سلام کے پھیرنے تک نماز کے مسائل کو جاننا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ والا دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا کہ یہ نماز پڑھتے وقت کہ یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نہیں تو میں اللہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اور اس پانچواں جو ہے پانچواں محنت یہ ہے کہ نماز کو اخلاص والی نیت کے ساتھ پڑھے، نماز جو میں پڑھ رہا ہوں بس محض میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور اس نماز کی حقیقت کو اللہ سے رو رو کر رات کی تنہائی میں اٹھ کر اس نماز کی حقیقت کو مانگنا۔ نماز کے بعد فرمایا علم اور ذکر۔ علم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمیں حال کا حکم معلوم ہو جائے، اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ جا رہا ہے، اور ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز آ جائے، اور ہمارے اندر تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اس علم کی فضیلت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز علم کو جان کر پڑھنا بغیر علم کے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور اس علم کی حقیقت کو اپنے اندر لانے کے لیے بھی اس کے اندر 4 لائن کی محنت کرنا۔ یہ ایک تو امت میں چل پھر کر علم الہی کی خوب دعوت دینا، دوسرا تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس کی فضیلت کو خوب سننا، تیسرا مشق کرنا۔ مشق کے اندر یہ ہے علم 2 طریقے کا ہے، ایک فضائل والا علم ہے، ایک مسائل والا علم ہے۔ فضائل والا علم کو تعلیم کے حلقے سے حاصل کرنا، مسائل والا علم کو معتبر علماء سے پوچھ کر معلوم کرنا، اور اس چوتھا جو ہے اللہ کے پاس اس علم نافعہ کو اللہ سے مانگنا۔ اب علم کے بعد ذکر سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اور اس ذکر کی فضیلت یہ ہے، ذکر کرنے والا زندے کا مثال ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردے کا مثال ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک خاص جو دروازہ ہے وہ ذاکرین کے لیے ہے۔ اور اس ذکر کو بھی اپنے اندر حقیقت کے ساتھ لانے کے لیے یہ ایک تو امت میں چل پھر کر اس کی خوب دعوت دینا، دوسرا فرمایا تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس کی فضیلت کو خوب سننا، تیسرا فرمایا عملی مشق یہ ہو ہمیں صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، معنی جانتے ہوئے مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، اور حقیقت والا ذکر، دھیان والا ذکر اللہ سے ہم مانگے۔ بعد اکرام مسلمین سے یہ چاہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہمارے زندگی میں آ جائے۔ اور اس اکرام کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان بھائی کی ایک دنیا کی ضرورت کو پورا کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہماری 72 ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اور اس کی حقیقت کو بھی ہمارے اندر لانے کے لیے یہ ایک تو سب سے پہلے امت میں چل پھر کر اکرام کی خوب دعوت دینا، دوسرا فرمایا تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس کی فضیلت کو خوب سننا، تیسرا جو ہے ہم اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا۔ اور اس کی عملی مشق یہ ہے کہ ہم روزانہ جو ہے ہمارے اندر کسی مسلمان کی حقارت نہ ہو، ایسا ہم تصور کریں، ہمارے دل کو ہر ایک کے بارے میں ہمارے دل کو صاف رکھے، غیروں کے بارے میں ہمارے دل کے اندر ہدایت کا جذبہ ہو۔ اور فرمایا رات کے تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے پاس اس کی حقیقت کو مانگنا۔ اکرام مسلمین کے بعد اخلاصی نیت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو بھی کام ہم کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، جو بھی عمل کرے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، یہ کھجور
کا بیج بھی اگر ہم صدقہ کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر اس کا اجر دیں گے۔ اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر ہم صدقہ کریں گے تو یہ کھجور کے بیج کے برابر بھی اللہ اسے اجر نہیں دیں گے۔ اور اس کی حقیقت کو بھی لانے کے لیے اس کے اندر بھی 4 لائن کی محنت کرنا۔ ایک تو امت میں چل پھر کر اخلاص کی خوب دعوت دینا، دوسرا تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس کی فضیلت کو خوب سننا، تیسرا فرمایا کہ ہم عملی مشق کرنا، روزانہ ہم ایسا عمل کرے کہ کوئی نہ دیکھے، ایسی کوئی خدمت خلق ہم ایسا کرے کوئی ہمیں نہ دیکھے، اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور اخلاص ایک ایسی چیز ہے، فرمایا یہ بہت دیر سے آتی ہے اور بہت جلد چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا اعمال کی تھیلی ہے، اعمال کے تھیلی کو شیطان ہمیشہ اس بات کی فکر کرتا ہے، اس کے اندر ریا کا سراغ ڈالنے کی فکر کرتا ہے، تو ہم آسان کیا ہے کہ ہم اسے اخلاص کا پیچ مار دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس اخلاص کو ہمارے اندر لانے کے لیے، اس اخلاص کی حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے پاس رات کی تنہائی میں اٹھ کر اس اخلاص والے اعمال کرنے کی اللہ سے توفیق کو مانگنا۔ اور اس کے بعد فرمایا اخلاص نیت کے بعد دعوت اللہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جان، اللہ کا دیا ہوا مال یہ امانت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا جان و مال کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں، اس لیے کہ ہم اپنے جان و مال کے مالک نہیں ہیں بلکہ مالی ہیں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا جان ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ ہم اللہ کے راستے میں لگانے والے بنے۔ اس میں فرمایا سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و مافیہا سے بھی زیادہ افضل ہے، دنیا میں جتنے چیزیں ہیں تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اور اس کی حقیقت کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک تو امت میں چل پھر کر اللہ کے راستے میں چلنے کی خوب دعوت دینا، دوسرا فرمایا تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس کی فضیلت کو خوب سننا، تیسرا فرمایا عملی مشق یہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں ہر تقاضے پر ہم اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر صاف فرما دیا کہ ہم نے ایمان والے کے جان کو مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا گیا ہے، نہ جان ہمارا ہے نہ مال ہمارا ہے، یہ سب امانت ہے، اس جان و مال کو ہم اللہ کے راستے میں لگانے والے بن جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے، اس راستے میں اگر نااہل بھی چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اہل بنا دیں گے، اگر اہل بھی چلا تو اسے اہل اللہ بنا دیں گے، جیسا کہ فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے، اس راستے کے اندر دلندر چل کر قلندر بن جاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے، نبیوں والا راستہ ہے، صحابہ والا راستہ ہے، تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ والا راستہ ہے۔ اس راستے میں ہم اپنے آپ کو لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی اس راستے میں نکلوں میں شہید ہو جاؤں، اس راستے میں نکلوں میں شہید ہو جاؤں، کہ فرمایا کہ 7 مرتبہ اس راستے میں اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہونے کی تمنا کی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر ایک ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، عالمی نبی کے امت میں پیدا کر عالمی سطح کا کام دے کر بھیجا ہے، ہم سب پورے عالم کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے امت کا صبح اس حال میں گزرے اس کے دل کے اندر میری امت کی فکر ہو، میرے امت کا شام اس حال میں گزرے اس کے دل کے اندر میری امت کی فکر ہو، جس دل کے اندر میری امت کی فکر نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میرے سرشب رہے، شاداب رہے، آباد رہے میرے وہ امتی جو میری دین کی بات کو سنے اس پر عمل کرے، یوں کہاں تو دوسروں کو پہنچا دے۔ میرے امت کا کہ بہترین سفر وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو۔ اس لیے میرے بزرگ و دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، وہ مقصد یہی ہے
کہ یہ اللہ کا دین میرے زندگی میں کیسا آ جائے، بلکہ پورے عالم میں بسنے والے انسانیت کے اندر اللہ کا دین کیسا زندہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا سر چڑھا پھول جو چمن سے نکل پڑا، عزت اسی کو ملی جو وطن سے نکل پڑا۔ صحابہ نکلے تو قیامت تک آنے والے ان کو عزت کے ساتھ پکاریں گے، تابعین نکلے تو قیامت تک آنے والے ان کو رحمت اللہ علیہ کے لقب سے پکاریں گے۔ تو اسی طرح جو بھی نکلے ہیں کہ یہ اسی بنیاد پر نکل کر اللہ نے وہ مقام دیا۔ صحابہ نے دنیا ہی میں فرمایا، وہ آخرت کو پا لیے، دنیا ہی کے اندر آخرت کی تیاری کر کر چلے گئے، اپنے جانے سے پہلے وہ جانے کی تیاری کر کر چلے گئے۔ صحابہ کو ہمیشہ اسی بات کی فکر تھی، ہمیشہ صحابہ کو جو ہے اپنے ایمان کو بنانے کی، اپنے عمل کو بنانے کی، اپنے آخرت کو بنانے کی فکر تھی۔ تو میرے بزرگ دوستو، ہمیں بھی اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے، یہ زندگی دے کر بھیجا ہے، وہ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا کے اندر ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ٹائم کو خاص کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک بہترین کام دے کر کہ یہ دعوت کی عظیم و عالی محنت کو دے کر بھیجا ہے۔ اس محنت کو ہم زندگی کا مقصد بنا کر چلیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین کے زندگی میں لانے پر ہمارے دنیا کے مسائل کو بھی حل کریں گے، آخرت کے جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے مسائل کو بھی حل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔